وزیر دفاع نے پاک فوج کے خلاف مہم کو عمران خان اور بھارت کا مشترکہ پروجیکٹ قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اداروں کے خلاف جس طرح گھناؤنی مہم چلائی گئی، کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہ برداشت کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا واریئرز کے ساتھ 18 بھارتی اکاؤنٹس بھی مہم میں شامل ہوئے۔ وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ تمام ڈیٹا تصدیق شدہ ہے، تمام ادارے متحرک ہیں، آئندہ دنوں میں اور بھی انکشافات سامنے آئیں گے۔ یہ رکھی کوئی بات نہ کی۔ لسویلا کے ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے، یا کوئی سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی اداروں کا وجود جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے، انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے اور دوسرے ممالک سے 33 اکاؤنٹ تھے، اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے، کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم اربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تھے، شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے۔ جو دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے فوج کے خلاف مہم چلائی۔ تحریک انصاف نے کوئی مہم نہیں چلائی۔ اسد عمر نے کہا وزیر دفاع ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم محب وطن نہیں، ان کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ خواجہ آصف یہ بتائیں کہ فلور آف دا ہاؤس فوج کے خلاف کیوں بیان دیا تھا؟ اسد عمر نے مطالبہ کیا کہ جہاں پر شہباز گل کو رکھا جائے اس جگہ کا سب کو پتا ہو، یقین دہانی کرائی جائے کہ شہباز گل پر تشدد نہ ہو۔ تو یہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کہہ رہے ہیں اور لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مزید تشدد کیا جائے اور تشدد کر کے ان سے ایک من گھڑت کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائی جائے جس کا نشانہ عمران خان ہو۔ ہیلی کاپٹر کریش میں شہداء ہوئے، جنرل سرفراز اور دوسرے لوگوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مذموم کیمپین چلائی۔ یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف سے جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، پرویز خٹک صاحب، میں، اسد کیسر، ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرکت کر کے آئے ہیں۔ انتہائی گھناؤنی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کا سب سے منظم ادارہ جس کے اوپر قوم کو فخر ہے پاکستان فوج، ان کا آپس میں کسی طریقے سے تصادم کرا دیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے لیے فاتح کی اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ فوج کے افسرانوں اور جوانوں نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہو یا قدرتی آفات، فوج کے جوان افسران ہمیشہ قوم کے محافظ بن کر میدان میں اترے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان سمیت پوری قوم شہداء کی ان قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم 14 اگست کو میجر طلحہ منان شہید کے گھر اہل خانہ سے تعزیت کے لیے بھی گئے تھے۔ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دینے سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا گیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو تفتیش کے لیے 48 گھنٹوں کے لیے تفتیشی افسر کی تحویل میں دیا جاتا ہے۔ تفتیشی افسر تحویل میں لینے کے فوری بعد ملزم شہباز گل کا طبی معائنہ کرائیں۔ ڈیوٹی جج جوڈیشل میجسٹریٹ نے شہباز گل کی حوالگی کی روبکار بھی جاری کر دی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام روبکار جاری کی۔ عدالتی روبکار میں کہا گیا ہے کہ ملزم شہباز گل کو تفتیشی آفیسر طلعت محمود کے حوالے کیا جائے۔ شہباز گل کو لینے کے لیے اسلام آباد پولیس کے اہلکار اڈیالہ جیل پہنچ گئے اور ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو بھی اڈیالہ جیل بلا لیا گیا۔
बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। शहबाज गिल ने अपने वकला के जरिए एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के फैसले को चैलेंज किया। एडिशनल सेशन जज IG और SSP इस्लामाबाद SHO कोहसार और मुद्दई मुकदमा को दरखास्त में फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात पंजाब को हुक्म दिया है कि कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा करके शहबाज गिल को फौरी तौर पर रावलपिंडी के किसी सरकारी अस्पताल भेजा जाए। ज़राए का यह बताना है कि इमरान खान को यह बताया गया है कि ये गैर कानूनी है। इमरान खान को यह भी बताया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ज़राए ने मजीद दावा किया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इसरार किया कि नताइज कुछ भी हो, उनके अहकामात को हर सूरत माना जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मरियम साहिबा, अभी हमारे पास ये खबर पहुंची है ज़राए से कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुक्म दिया है कि किसी भी तौर अडियाला से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले न किया जाए शहबाज गिल साहब को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इमरान खान का जो दिमागी रवैया है, जो इनका फासिस्ट माइंड सेट है और जो किसी कानून को नहीं मानता, 8 साल जो फॉरेन फंडिंग में इलेक्शन कमीशन से भागा हो, जितने केसेस कोर्ट में हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ने वाले, डी चौक में कब्रें खोदने वाले, सबकी कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है। आज भी इनको FIA ने खत लिखा तो उसका जवाबी खत ये लिखा है कि हम आपको रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे। ये वो शख्स है जो सिर्फ लेक्चर दे सकता है एहतसाब पे, जो सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल सकता है, उन पे हेरोइनों के मुकदमे, जाली ड्रग केसेस बनवा सकते हैं, लेकिन अपनी बात जब आएगी तो ये किसी किस्म का कोई कानून की वो नहीं करेंगे। और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, और ये होता है इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल के एक शख्स जिसने म्यूटनी कॉल की है अदारों के अंदर, जिसके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसके लिए पुलिस उसके रिमांड मांग रही है, तो अपनी पंजाब हुकूमत से IG प्रेजेंस पंजाब को इस्तेमाल करके, और ये कल से सिलसिला जारी है कि उनको निकालेंगे। आज की हेयरिंग का वेट कर रहे थे और अब वहाँ रिमांड दिया जा रहा है अदालत की तरफ से। इनको ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परवाह है, ना इनको किसी अदालत के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले की वो है। और अब क्या कर रहे हैं कि उसी पुलिस पे जोर और दबाव के साथ कि मैं देख लूंगा कानून क्या होता है और कानून की परवाह मैं नहीं करता, और ये अवाम को देखना चाहिए। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट आपकी जिम्मेदारी है। आप किस तरह समझती हैं कि इसको इस सूरत हाल को मैनेज किया जा सकता है? आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी। देखिए, सूरत हाल को मैनेज ये किया जा सकता है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पता नहीं शहबाज गिल साहब जो है, जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको नंगा करके मारा गया है। उनके लॉ मिनिस्टर पंजाब के जाके शहबाज गिल को मिल रहे हैं, बाहर खड़े हुए कह रहे हैं बड़े हाई स्पिरिट में हैं, बिल्कुल फिट हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये कल की बात है। आज फवाद चौधरी साहब जो है वो एक अलग अदालतों के हुक्म पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है, वो किस तरह आप उसको सरअंजाम देंगे? हुक्म पर अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है। हडियाला जेल में वो फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रिजनर हैं, इसको कोई कानून इजाजत नहीं देता कि पंजाब हुकूमत एक खत लिखकर उसकी रोककर जारी करवाए इमरान खान के हुक्म के ऊपर, परवेज इलाही साहब के हुक्म के ऊपर। इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाया जाएगा मरियम साहिबा? देखिए, इसमें अदालत का फैसला आ चुका है, उनको रिमांड हो रहा है। जो हडियाला के अंदर उनको रिमांड पुलिस का देना है और वो उनको दिया जाएगा और उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत इमरान खान और परवेज इलाही इस वक्त एक बात सुन लें, फ्लड एरियाज हैं, वहां नहीं जा सकते। शहबाज गिल की रोककार के ऊपर इस वक्त पूरा CM सेक्रेटेरिएट और इमरान खान कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और वायलेशन करते हुए उनकी रोककार अब क्या कर रहे हैं कि रोककर पंजाब हुकूमत ले ले। मतलब इस मुल्क में कोई कानून है और लेक्चर सुने इनके जलसों के अंदर किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कानून पर अमल दरामद बनाया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर तशवीश का इजहार किया। उनका एक बयान में कहना है कि शहबाज गिल को दोबारा पुलिस रिमांड पर दिया जाना इंतहाई तशवीशनाक है। तशद्दुद के बायस शहबाज गिल की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। शहबाज गिल पर यह तशद्दुद उस वक्त किया गया जब उन्हें अगवा और नामालूम मुकाम पर रखा गया। शहबाज गिल पर दोबारा तशद्दुद थाने में किया गया, ये सब साजिश का हिस्सा है। इमरान खान ने कहा कि ये उन्हें और तहरीक इंसाफ को टारगेट बनाने के लिए साजिश का हिस्सा है। जबरदस्ती गलत बयान लेने के लिए ये सब किया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया कारकुनों के साथ किया गया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। हम शहबाज गिल पर तशद्दुद से निपटने के लिए तमाम कानूनी और सियासी कार्रवाई करेंगे।
ممنوع فنڈنگ کیس میں جاری تحقیقات میں عمران خان نے ایف آئی اے کے نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے ایف آئی اے کو بھیجے گئے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کو جواب دہ ہیں، نہ ہی معلومات فراہم کرنے کے پابند۔ 2 دن میں نوٹس واپس نہ لیا تو قانون کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی نے جواب سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کے ذریعے ایف آئی اے کمرشل بینک سرکل اسلام آباد کی ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ بیگ کو بھجوایا ہے۔ عمران خان نے جواب میں نوٹس بھجوانے کو ایف آئی اے کی بدنیتی قرار دے دیا۔ عمران خان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی سے تفصیلات اور دستاویزات طلب کرنا ایف آئی اے کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا ہے کہ الیکشن قوانین پر ایف آئی اے مداخلت نہیں کر سکتا۔ ایف آئی اے کے نوٹس کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایف آئی اے کی جورسڈکشن قانون میں ہے کوئی نہیں۔ یہ الیکشن لاز کے جو معاملات ہیں وہ ایف آئی اے اس کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی، تو ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی، اور یہ بالکل ہم نے چیلنج کیا ہے۔ اور وہ چیلنج بلکہ کورٹ نے جو ہے نا، پشاور ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے بتایا کہ کس قانون کے تحت جو ہے نا، کس قانون کے تحت وہ یہ کارروائی کر رہی ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید نے 2 ٹوک انداز میں شہباز گل کے بیان کو بڑی غلطی اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا ضرور قانونی چارہ جوئی کریں لیکن فیئر ٹرائل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے قائدین کے اداروں سے متعلق بیانات پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو شہباز گل ہے ان کے اوپر آپ کارروائی کریں، ضرور کریں، قانونی جو چارہ جو یہ کرے، کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے۔ کسی قسم کا اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن اس پہ ایک قانونی چارہ جوئی کرے، جو فیئر ٹرائل ہے وہ کیا جائے، لیکن جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت نے شہباز گل کے اوپر جو تشدد کیا ہے، جس قسم کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کی بھی یہ ہاؤس کو مذمت کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا مقبول نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرز اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھیں، سنبھل کر بات کریں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ میر جعفر سراج الدولہ کے ساتھ جس نے غداری کی تھی وہ کون تھا، آپ ہی نے کہا تھا نا۔ آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں، ذرا سنبھل کے بات کیا کریں۔ نیوٹرل کو جانور کس نے کہا؟ کون ہے نیوٹرل؟ کنہوں نے کلیم کیا نیوٹرل؟ خدا کے لیے اپنے الفاظ پہ غور کریں اور اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ ایک ذمہ وار اگر ہیں تو اس کو کنٹرول میں رکھیں اور آئندہ کے لیے اس کو بالکل ریپیٹ نہ کیا جائے۔ شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے۔ شہباز گل کو ڈی ایچ کیو اسپتال راولپنڈی منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہباز گل کو جیل اسپتال کے ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعزاز سید نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، پنجاب پولیس کسٹڈی لینے پہنچی ہے، تحویل میں لینے پہنچی ہے، تو یہ آرڈرز کس نے جاری کیے ہیں کہ ڈی ایچ کیو اسپتال راولپنڈی منتقل کی جائے شہباز گل کو؟ یہ احکامات یا یہ درخواست جو ہے یہ میڈیکل آفیسر سینٹرل جیل راولپنڈی کی طرف سے کی گئی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شبیر گل جو ہے ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کھانسی بھی ہے اور اس حوالے سے ایک ہسٹری بھی ہے۔ یہ بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ لکھا گیا ہے کہ جو ان کا بی پی ہے یہ کس کی جانب سے لکھا گیا، ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اعزاز۔ یہ جو خط ہے یہ لکھا گیا ہے میڈیکل آفیسر سینٹرل جیل راولپنڈی کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی کو لکھا گیا ہے، اور جس پر دونوں کے دستخط موجود ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو کھانسی کا شکار ہے وہ، ساتھ ہی ساتھ انہیں سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے اور اس کی ہسٹری بھی موجود ہے۔ اور اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شہباز گل ہے ان کا جو بی پی ہے وہ بھی بی پی کا مسئلہ بھی ہے، 84% ان کا بی پی ہے، پلس جو ہے ان کی 110 پر منٹ چل رہی ہے، آر 32 پر منٹ کے اوپر چل رہا ہے، تو اس لیے ان کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل راولپنڈی داخل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈی ایچ کیو میں پولیس گارڈ لگانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ جی، تو یہ جو ان کا تمام تر چیک اپ ہوگا، اس کے بعد ایک حتمی رپورٹ سامنے آئے گی، اس کے بعد آگے فردر کارروائی کیا ہوگی؟
جی اس حوالے سے میں آپ کو ایک کانٹیکسٹ دیتا جاؤں کہ اس سے پہلے ہم خبر دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے کہ شہباز گل کو داخل کیا جائے، ہاسپٹل میں داخل کیا جائے۔ پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ کسی نجی ہاسپٹل میں داخل کر دیا جائے، لیکن وہ نجی ہاسپٹل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ رولز کے مطابق وہ نہیں ہو سکتا، تو اب انہیں ڈی ایچ کیو میں داخل کیا گیا ہے۔ اب ڈی ایچ کیو میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر شہباز گل سے جو تفتیش ہے وہ بھی روکی جا سکتی ہے۔ اگر رپورٹ میں ایسی چیزیں لکھ دی جائیں، ڈاکٹر اگر یہ لکھ دی جائے کہ یہ مریض جو ہے یہ ابھی انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کر سکے گا یا بات نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا، لیکن اس پر آپ جو نامہ پڑھ رہے ہیں اس پر وقت اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آج ہی جب ریمانڈ کی درخواست منظور کی گئی ہے اس کے بعد یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ ریمانڈ نہ دینے کا حربہ ہے یہ بالکل آج ہی کی تاریخ میں یہ ہوا ہے اور آج ہی کی تاریخ درج ہے اس لیٹر کے اوپر۔ اس لیٹر کی نقل ہمارے پاس موجود ہے۔ شہباز گل کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، دو روز پہلے بھی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سے بات کی تھی، جس پر آئی جی پنجاب جو جیل خانہ جات ہے انہوں نے ریفیوز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے پرویز الہی ہیں، اگر وہ ان کو کہیں تو تب وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ قانون کے مطابق ہی جائیں گے۔ لیکن ایمرجنسی شفٹنگ لکھا ہوا ہے، جو کاغذ جو ڈاکیومنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمارے ناظرین نقل اس کی دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ ایمرجنسی شفٹنگ جیسے ہی ریمانڈ دیا گیا ہے تو یہ ایمرجنسی شفٹنگ کا ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ درخواست کی گئی سپرنٹینڈنٹ پولیس جیل خانہ جات سے کہ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا جائے۔ ہوا ہے اب ایک بریک کا۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے نور دستگیر گوجرانوالہ پہنچ گئے، جہاں نور دستگیر کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عثمان خلیل۔ گیم میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ویٹ لفٹر نور دستگیر بٹ اپنے آبائی شہر گوجرانوالہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایک مقامی میرج ہال میں ان کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی اور بگیٹ کے پر بٹھا کر ان کو یہاں پر لایا گیا۔ سب پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا اور اس میں ہماری تقریباً 12-13 سال کی محنت ہے جو اس کے 20 میڈل کے پیچھے، اور الحمدللہ وہ جو میرے والد نے اور میری فیملی نے جو محنت کی ہے وہ آج رنگ لائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی مزید جو ابھی کمپٹیشن آ رہے ہیں اولمپک گیمز اور 2024 کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہاں بھی پاکستان کے لیے میڈل لیں۔